اچھا جی، دو خبریں بڑی اہم ہیں، وہ دونوں ہم شامل کریں گے، کیونکہ ایک تو احتجاج کیا ہے، ریڈ زون میدان جنگ بن گیا، 2 درجن سے زائد پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار ہوئے. اچھا، احتجاج کس بات پر تھا؟ پیٹرول مصنوعات پر. اچھا، دوسرا احتجاج کا اعلان آج کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے. جمعے کو وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ کیونکہ بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ جی خان صاحب کی گارمنٹ میں تو مولانا صاحب چڑھ کر آ رہے تھے کہ 2 روپے اور 4 روپے پیٹرول بڑھا دیا آپ نے اور مر گئے لوگ. تو بہرحال اس زمانے میں پیٹرول جو تھا اتنا مہنگا نہیں تھا، کیونکہ یہ جو نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے، تو اس حوالے سے مولانا صاحب نے بھی بالآخر فیصلہ کر لیا کہ جی وہ جمعے کو احتجاج کریں گے. گزشتہ روز جو احتجاج ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید اس لیے ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے پر احتجاج کرتے ہیں لوگ، تو آپ نے ان پر جناب کیسے درج کر دی اور پکڑ لیا اور جس طرح مارا پیٹا گیا. گو کہ اسی مظاہرے میں ہم نے دیکھا کہ ایس ایچ او کو بھی پی ٹی آئی کے کارکنان نے مارا پیٹا، جو کہ بالکل درست عمل نہیں ہے. ظاہر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا انہوں نے، غلط ہے. لیکن وہ پھر پی ٹی آئی والے جواز یہ دیتے ہیں کہ جی ہم احتجاج کرنے پریس کلب کے باہر آئے تھے، پریس کلب کے باہر تو احتجاج ہی ہوتا ہے، تو ہمیں کیوں ہمارے ساتھ یہ سلوک روا رکھا گیا، اور کیا پیٹرولیم مصنوعات سے عام آدمی متاثر نہیں ہو رہے تھے؟ ہم تو ان کی ترجمانی کر رہے تھے. یہ ان کا کہنا ہے. کیا کہیں گے نوید زوری صاحب؟ دیکھیے، پہلے پی ٹی آئی کی بات کر لیں. بڑے دنوں بعد پی ٹی آئی نے کوئی مظاہرہ کیا. مجھ کو تو پی ٹی آئی کی کوئی خبر ہی نظر نہیں آ رہی تھی جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے. اور بڑے سمارٹلی پلے کرتے ہیں سندھ کے صدر علیم عادل شیخ. ایسے موقع پر غائب ہو جاتے ہیں. وہ کل بھی غائب ہو گئے جب پکڑ دکڑ ہوئی، غائب. ہاں، تو لوگ 40 دن میں عمران خان کو لگتا ہے کہ بھول گئے ہیں. نہ ان کے رہنماؤں کی طرف سے نہ کسی اور طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی. کے پی کے سے بھی کوئی خاص آواز نہیں آ رہی تھی. اور تو یہ ان کو ایک احتجاج کا موقع ملا اور انہوں نے احتجاج کیا، اور پولیس کو بھی موقع ملا پی ٹی آئی کے اوپر جتنا ان کو اتارنے کا، تو دونوں نے اپنے دو ہاتھ کیے. یہ ریڈ زون میں ایک اطلاع یہ ہے کہ پریس کلب سے ریڈ زون جا رہے تھے. پریس کلب تو ہے ریڈ زون، مسئلہ یہ بھی ہے. ہاں، وہ بھی ریڈ زون میں، اس کو تو الگ ہونا، اس کو متصنع ہونا چاہیے. ریڈ زون میں تو ہے پریس کلب، شروع سے 1960 سے لے کے. پریس کلب ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں آ کے آپ اپنی سیاسی احتجاج کرتے طور پہ احتجاج اپنا ریکارڈ کراتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں. وہ پریس کلب والے اس کو کرتے ہیں، اور یہ جمہوریت کا ایک حسن ہے. مگر اس اب تو یہ وہی بن گیا، جب بھی پی ٹی آئی کرتی ہے تو ان کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی وہی کرتے ہیں جو انہوں نے کیا، قانون ہاتھ میں لیتے ہیں. ایک سندھ میں اور پورے پاکستان کی چلیں، ظاہر جمہوریت ہی ہے، سندھ میں بھی کہا جاتا ہے جی ہم تو بڑے آزادی صحافت کے بھی علم بردار ہیں، اور ہم جو بھی شخص آواز اٹھانا چاہے کسی ظلم کے خلاف تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سب جب اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی پیٹرول مصنوعات پر احتجاج ہو رہا ہے، تو پھر کیوں ڈنڈے مارے جا رہے ہیں؟ غلط ہے. دیکھیں، اس میں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو تنظیم ہے اس کو بھی مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. کیونکہ میں نے پیپلز پارٹی کے کئی سینئر رہنماؤں کے بیانات دیکھے جو پیٹرول کی مصنوعات بڑھانے پہ شدید جنہوں نے مذمت کی، اسمبلی میں بھی، اسمبلی کے باہر بھی. لیکن تنظیم کو بھی چاہیے تھا کہ اس میں احتجاج، سیاست اپنی جگہ ہے. کراچی میں ہم بیٹھے میں، کراچی کے صدر سعید غنی صاحب، کراچی کے جنرل سیکریٹری رؤف ناگوری صاحب، ان کا کوئی بیان تو آئے؟ دیکھیں، بڑا فرق پڑ جاتا ہے. حکومت میں جو سیاست کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ناراض نہ جو، حالانکہ سیاسی تنظیم کو سیاست کرنی چاہیے اور گورنمنٹ کو اپنی گورنمنٹ کی وہ کرنی چاہیے. کراچی کی قیادت بھی اس طرح کی ہے، ڈرتی ہے. دیکھیں، میں تو کہتا ہوں ایم کیو ایم کی طرف سے بھی کوئی بات نہیں آئی، پارٹی کی طرف نہیں آئی. سر انہوں نے تو وزارتیں لی ہوئی نا، وزارتیں لی ہوئی ہیں، آپ نے تو نہیں لی ہوئی. بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو چاہے گیس کا بل ہو، بجلی کا بل ہو، پانی شارٹیج ہو، ایز اے تنظیم پاکستان پیپلز پارٹی کو عوام کی جو مشکلات ہیں اس کی ترجمانی کرنی چاہیے. وہ نہیں کریں گے تو ان کو نقصان ہوگا، جو کریں گے ان کو فائدہ ہوگا. اب یہ مار پیٹ، یہ چیزیں، یہ تو سیاست کا حصہ ہے. یہ 4-6 ڈنڈے لگ گئے، 2-4 دنوں کے لیے بند ہو گئے، یہ سب چھوٹ جائیں گے. کوئی مہنگائی پر بلاول صاحب نے مارچ کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کراچی سے اسلام آباد. ان میں سے کسی کو بھی راستے میں کسی نے مارا پیٹا نہیں تھا. نہیں ہونا چاہیے، کم از کم سندھ میں تو میں سمجھتا ہوں. پنجاب کا تو میں نہیں کہوں گا، پنجاب میں تو ہے ہی، لیکن سندھ پولیس کو پنجاب پولیس سے الگ نظر آنا چاہیے. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ان کو جمہوریت پسند ہے، جمہوریت کے چیمپئن ہیں، تو ان کو کم از کم اس قسم کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. سر ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے خان صاحب کے دور کی، آپ کے غالباً دوست ہی ہیں، رضا ربانی صاحب، بڑے جمہوریت کے چیمپئن. وہ جناب گلا ان کا میں دیکھ رہا تھا کہ رگیں پھولی ہوئی ہیں، منہ سے چھاگ نکل رہے ہیں.
₹6 پیٹرول بڑھا دیا, ظلم کی انتہا ہے. جب سے پاکستان بنا ہے میں نے اتنا مہنگا پیٹرول نہیں دیکھا, اتنی ظلم مظالم میں نے نہیں دیکھے, میری بڑی قربانیاں ہیں جمہوریت کے لیے. میں حیران ہوں, ₹137 بڑھا دیا. تو وہ جمہوریت کے لیے قربانیاں اور وہ گلا خشک اور آگے بڑھ بڑھ کر مکے لہرا لہرا کر کہاں ہے رضا ربانی صاحب؟ ریٹائر ہو گئے. اب وہ سینٹر نہیں ہے مبارک, لیکن نہیں سینٹر نہیں ہے, رہنما بھی ہیں, اور کیا عوام کی اب ان کو فکر نہیں رہی؟ چھوڑ میں رضا بھائی کے لیے کیا بات کروں, میں آل اوور ٹو پیپلز پارٹی کے لیے کرتا ہوں کہ ان کو جو چیزیں حکومت ایسا کر رہی ہے جس سے عوام شدید متاثر ہو رہے ہیں, اس پہ ان کو آواز اٹھانی چاہیے. آپ حکومت اس کی وجہ یہ ہے نا آواز اٹھانے کی, جو مجھے لگتا ہے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, کہ ظاہر ہے جب چیئرمین صاحب نہیں آواز اٹھا رہے تو ہم بھی خاموش ہیں. ہر آدمی کا اپنے وہ ہے. دیکھیں اگر کوئی ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ ہے تو وہی اپنے کام کرے گا نا, جو جنرل سیکرٹری وہ اپنے کام کرے گا, ہر چیز چیئرمین تو نہیں کرے گا اس کی. لیکن اوور آل کمی رہی اس میں یہ بات دیکھنے کے کہ پیپلز پارٹی نے اس پہ احتجاج اتنا نہیں کیا جتنا کہ اسے کرنا چاہیے, کیا ہی نہیں, اور ایم کیو ایم نے بھی نہیں کیا, اور بھی جماعتوں نے نہیں کیا. اپنے مسائل لینا تھا, لیکن کہ پی ٹی آئی کو موقع ملا, انہوں نے کیا, انہوں نے وہ تو اپوزیشن ظاہر کرنا ہی بنتا بھی ہے. ہاں تو بہرحال نہیں مولانا پہ بات نہیں کر رہے آپ, جمعے کو آ رہے ہیں مولانا صاحب جمعے کو آ رہے ہیں. مولانا صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوگا, میں بتا دوں بڑا فرق ہوگا. بھیا اب سر یہ دیکھا عزیز بات کر دیا یار, یہی مطلب میں بھی مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہا ہوں تو مار پڑ رہی ہے, آپ کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں. کا وجہ کیا ہے؟ وہ مولانا ہے, دیکھیں ان کے کارکن جو ہے نا پھر وہ چارج ہو جاتے ہیں, پھر ایک موقع مل جاتا ہے, پھر آل اوور دا پاکستان شروع ہو جاتے ہیں. تو دوہرا معیار ہوگا پیپلز پارٹی کا پھر یہ کل وہ حکومت کا دوہرا معیار ہوگا, اور آپ چاہتے ہیں کہ نہ ہو, آپ کے چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ہوگا اور وہ ان کا احتجاج ہوگا, دیکھیے گا. اور مطلب ان کا احتجاج میرٹ پہ ہوگا, یہ بغیر میرٹ کے تھے. اب اچھا ویسے مولانا بڑے عرصے بعد احتجاج کر رہے ہیں حکومت کے خلاف, مہنگائی کے خلاف. مولانا بھی اس جنگ کی وجہ سے تھوڑا سا پریشان ہے. دیکھیں ابھی جو 40 دنوں سے جو جنگ کی صورتحال ہے, اس دوران جو ہے نا وہ زیادہ احتجاج ملکوں میں ہوتے نہیں, کیونکہ ہم بھی حالت جنگ میں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حالت جنگ میں نا اس قسم کی چیزیں ہوتی نہیں ہیں. بیان تو آ جاتا ہے, بیان کی حد تک آنا چاہیے تھا. اب یہ مظاہرہ کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی نانسنس کریٹ ہو گئی, خدا نہ خواستہ ہو گیا, کوئی کیجولٹی ہو گئی تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اب انٹرنل لڑیں یا ایکسٹرنل لڑیں. تو مارچ نہیں کر رہے, وہ تو عمران خان کے دور میں کر لیا انہوں نے مہنگائی کے خلاف مارچ. اب تو خالی کہہ رہے ہیں جمعے کو ہم جو نا ہلکا پھلکے انداز سے بات کریں گے کہ عوام کے حقوق کا خیال کیا جائے. تو پی ٹی آئی بھی کر رہی تھی نا ہلکے پھلکے پہ, پھر وہ ہلکا پھلکا جو ہے نا پھر وہ کس وقت تبدیل ہو کے 3 ان کے سینئر لیڈرشپ جو سابقہ ایم این ایز ہیں وہ پکڑ لیے پولیس سے. مولانا کو دیکھیں کوئی پکڑ تو سکتا نہیں, یہ جانتے ہیں آپ. وہی میں کہہ رہا ہوں, اگر اعلیٰ قیادت موجود ہو, اگر علی ماجد شیخ موجود ہوتے, ان کے جو تھے بھاگ گئے اور آخر تک رہتے تو ہو سکتا ہے یہ نہیں ہوتا, اتنی چیز نہیں ہوتی. وہ اسی لیے بھاگ گئے, ان کو پکڑ لیتے. ہاں وہ ان کے ہاتھ آ جاتے تو یہ ہوتا. بہرحال اچھا ایک اس میں نام رہ گیا پی ٹی آئی والوں میں, جو ہمیشہ ایسے مواقعوں پر ہمیشہ کونے پہ کھڑے ہو کے گردن نکال کے دیکھتے ہیں کہ ذرا سی پولیس کی گاڑی کوئی نظر آئی اور بھاگ جاتے ہیں. وہ شخص کل پورے احتجاج میں نظر نہیں آیا. ہو سکتا ہے آپ نے کہیں دیکھا, وہ پارلیمان لیڈر کی بات کر رہا ہوں جو سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کے. دیکھیں شبیر قریشی سے میری بات ہوئی تھی ایک دفعہ, وہ کہتے ہیں یار ہر ایک کی الگ ذمہ داری ہے. میری ذمہ داری پارلیمنٹ میں احتجاج کرنے کی ہے, پارلیمنٹ میں ہے تو میں وہ کرتا ہوں. مجھے سختی طور سے منع کیا گیا ہے کہ آپ نے گرفتار نہیں ہو. ان کی قیادت ہے کہ آپ نے گرفتار نہیں ہونا. اگر آپ گرفتار ہو گئے تو ہمارے پاس وہاں نہیں ہے کوئی آواز اٹھانے کے لیے, کیونکہ سارے نئے لڑکے ہیں جو ہیں, تو ان کی ذمہ داری وہاں ہے, وہاں گرکتے چمکتے ہیں, روڈوں پہ نظر نہیں آتے. منجھے ہوئے سیاسی کارکن ہیں, انہیں پتہ ہے, بڑی اچھی تربیت ہے ان کی پولیٹیکلی ماشاءاللہ. تو وہ جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے, سندھ حکومت پچھلے دنوں رپورٹ تلاش کرتی رہ گئی. بڑے بڑے گرفتار ہوئے اور وہ شہر میں پھرتے رہے, شہر سے گئے نہیں اور وہ گرفتار نہیں ہوئے. تو ان کی پرانی سیاسی جماعت کی تربیت کام آئی. پہلے ماضی میں کئی دفعہ گرفتار ہوئے ہیں. اسی پرانی سیاسی جماعت میں جب تھے, پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں آپ. جی تو اب وہ پیپلز پارٹی والوں میں مطلب رپوش ہونا بڑا اچھا سکھایا جاتا ہے. بہت زیادہ رہے ماشاءاللہ دور میں نا, 11 سال انہوں نے بڑی پریکٹس کی ہے. یہ گھروں پہ چھاپے, اس کی چھت سے اس چھت پہ کس طرح جانا ہے, کیا کرنا ہے, ہر چیز سیکھ لی ان لوگوں نے. تو وہ اس کا اب تجربہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ. تو بہرحال پی ٹی آئی والے کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا,
ان کو بھی خیال کرنا چاہیے اور تھا. مولانا کیا حال صاحب کہہ رہے ہیں جی احتجاج کرنے وہ آ جائیں, کچھ نہیں ہوگا, احتجاج ہوگا ہلکی پھلکی ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہے گی, ریکارڈ کر کے چلے جائیں گے. چلتی رہے گی موسیقی. امید یہی ہے, اللہ نہ کرے کہ کوئی اس قسم کا واقعہ ہو.